تاریخ میں کئی ایسی جنگیں ہوئی جنہیں تلوار کے زور سے نہیں بلکہ قلم اور علم کی طاقت سے جیتی گئی۔ ان میں سے ایک ایسی جنگ جسے تلوار کے زور سے نہیں بلکہ کاغذ اور قلم کے زور سے جیتی گئی، ایک ایسا معرکہ جس نے تہذیب، علم اور ٹیکنالوجی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس جنگ کے بارے میں آج تک کوئی بھی صحیح طرح نہیں جانتا۔ یہ جنگ طلاس کے نام سے تاریخ میں واقع ہے۔ 751 عیسوی میں ہونے والی اس لڑائی کے اثرات دنیا پر اب بھی ہیں۔ طلاس ایک قدیم دریا ہے جو آج کے دور میں کرغزستان اور قازقستان کے درمیان بہتا ہے۔ اس مقام پر ایک ایسا تصادم ہوا جس میں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طرف تھی عباسی خلافت جو ابھی اموی خلافت کے بعد مضبوط ہو رہی تھی، اور دوسری طرف چائنا کی تانگ سلطنت تھی جو اس وقت مشرقی دنیا میں سب سے تہذیب یافتہ سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ دونوں سلطنتیں چاہتی تھیں کہ وسط ایشیا میں ان کا غلبہ ہو، خاص طور پر اس شاہراہ پر جو سلک روڈ کہلاتی تھی، یعنی ریشم، مسالے اور علم جیسے کئی چیزیں یہاں سے گزرتی تھی۔ پھر فرغانہ کے مقامی ترک قبائل کی بغاوت کی وجہ سے دونوں سلطنتیں جنگ کے میدان میں اتر آئیں۔ 1751 عیسوی میں دریائے طلاس کے کنارے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ عباسی سلطنت کی قیادت جنرل زیاد بن صالح کر رہے تھے اور دوسری طرف چینی سلطنت کی قیادت گاؤ شیانزی کے پاس تھی۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے جنگ کی ساری صورتحال بدل کر رکھ دی۔ تانگ سلطنت کے اتحادی کرلک ترک قبائل نے اچانک چینی افواج سے الگ ہوئے اور عباسی سلطنت کے ساتھ جا ملے۔ اس نتیجے میں چینی افواج دونوں طرف سے محاصرے میں آئی۔ ایک طرف عباسی سلطنت کے حملے تھے اور دوسری طرف ترک قبائل کی تلواریں۔ اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں چینی سپاہی مارے گئے اور ہزاروں قیدی بن گئے۔ اب شروع ہوتی ہے ان کی اصل کہانی۔ دنیا میں اب تک یہی قانون رہا ہے کہ جنگ کے بعد سونا، چاندی اور خزانے چھینے گئے، مگر اس جنگ میں قلم، کاغذ اور علم کو خزانے کے طور پر لیا گیا۔ چینی قیدیوں میں کچھ ایسے تھے جو کاغذ بنانے کا فن جانتے تھے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں کاغذ کا استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ چمڑے اور ہڈیوں پر لکھائی کی جاتی تھی۔ اب عباسیوں نے ان قیدیوں کو رہائی دی اور ان کے بدلے میں ان سے کاغذ بنانے کا فن سیکھا۔ اس کے بعد بغداد میں کاغذ کا پہلا کارخانہ قائم کیا گیا۔ یہ کارخانہ تاریخ میں دار الصنعت الوقت کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے بعد علم عام ہوا اور پھیلتا گیا، کتب خانے بننے لگے اور ترجمہ تحریک شروع ہوئی، جہاں یونانی، سنسکرت، فارسی اور عربی زبان میں ترجمے شروع کیے گئے۔ بغداد، بصرہ اور قرطبہ اس دور میں علم و دانش کے مراکز بنے۔ اس کے بعد یہی علم یورپ جا پہنچا اور وہاں بھی علم کی ایک بہت ہی خاص بنیاد رکھی گئی، اور یوں ہی اس جنگ میں قلم نے تلوار سے بڑی فتح حاصل کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ آخر کسی کو کیوں اس کے بارے میں معلوم نہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ بالی ووڈ انڈسٹری نے اس پر کوئی مووی نہیں بنائی اور نہ ہی یورپی تاریخ دانوں نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ تمام اسلامی ممالک میں اس دور میں یورپی تاریخ دانوں کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جنگ نہ ہی یورپ میں لڑی گئی اور نہ ہی اس میں یورپی کوئی ہیرو اور فاتح تھا، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے صلیبی نعرے تھے۔ اسی وجہ سے مغرب کے لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مگر ہمیں اس معرکے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات اسی جنگ کے بعد پوری دنیا میں اپنا اثر چھوڑ گئی۔ جگہ جگہ اسلامی تعلیمات کے کتب شائع ہوئے اور اسلامی سلطنت نے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا۔ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔